یہ اسر اور اغلال کیا ہیں کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو نجات دی ہے؟ یہ اسر و اغلال در حقیقت مذہبی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے ایسے بوجھ ہوتے ہیں جو لوگ اپنے اوپر خود لاد لیتے ہیں۔ ایک تو احکام شریعت ہیں، ان کی پیروی تو لازمی ہے۔ کوئی فوت ہو گیا ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کی تدفین ہوگی، لیکن یہ کہ اب اس پر آپ نے تیجا رکھ لیا، 10واں رکھ لیا، 40واں رکھ لیا، برسی رکھ لی، یہ سب آپ نے اپنے اوپر بوجھ لاد لیے۔ یہ خام خواہ کا بوجھ لوگوں کے اوپر، جو دولت والے ہیں ان کو تو کوئی بات نہیں، ان کو تو اپنی دولت کے اظہار کا موقع ملتا ہے، لیکن غریبوں کے لیے بوجھ بن گیا، کسی نہ کسی درجے میں خانہ پوری انہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو رسومات و بدعات ہوتی ہیں، یہ در حقیقت نوع انسانی کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں کہ جن سے نجات دلانا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض منصبی تھا۔ اسی طرح کا معاملہ شادی بیاہ کے اندر ہے۔ سادہ ترین تقریب، جو کم سے کم چیزیں کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور تعامل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے ثابت ہیں، اس پر اکتفا کرنے کی بجائے اس میں نئی تقریبات، ایک دعوت کی بجائے 5 6 دعوتیں ہو رہی ہیں، اور لوگ خرچ کر رہے ہیں، اسراف بھی ہو رہا ہے، تبذیر بھی ہو رہی ہے۔ پھر میں عرض کروں گا دوبارہ، جو کروڑ پتی ہیں ان کے لیے تو یہ اپنی دولت کے اظہار کا موقع ہوتا ہے کہ ہم بڑے دولت مند ہیں۔ غریبوں کے لیے یہ اسر اور اغلال بن جاتے ہیں، انہیں بھی خیال ہوتا ہے میری بھی بچی ہے، میں اس کے ہاتھ پیلے کر رہا ہوں، وہ کیا سوچے گی، فلاں کی شادی ہوئی تھی، کس طرح وہ کوٹھی بقعہ نور بنی ہوئی تھی، میرے والد کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ کچھ بجلی کے جو ہے میرے گھر کے اوپر بھی جو ہے وہ چراغ روشن ہو جاتے، وہاں اتنی بڑی دعوت ہوئی تھی لیکن ان کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہوتا۔ لہذا انسان کرتا ہے اور مجبوراً کرتا ہے۔ یہ اسر اور اغلال جو ہیں، ان سے نجات دلانا بھی در حقیقت جو نبوی مشن ہے، ان الفاظ کے روح سے حضور کے مقصد بعثت میں شامل ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کو معلوم ہے کہ اصل تو اپنی زندگی لگائی ہے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں، اور کچھ عملی جد و جہد کی ایک ایسی جماعت تیار کی جائے کہ جو اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے میدان میں آ سکے۔ یہ تو میرا اصل فنکشن رہا ہے، میرا اصل موضوع رہا ہے، میرے سارے اور بیشتر اوقات اس کام میں لگے۔ ساتھ بھی میں نے 1973 سے یہ شادی بیاہ کے ضمن میں جو اسر اور اغلال ہم نے اپنے اوپر ڈال لیے ہیں، بوجھ لاد لیے ہیں اور گلے میں طوق پہن لیے ہیں، ان سے اس معاشرے کو آزاد کرانے کی کوشش جو میرے نزدیک نبوی مشن کا ایک حصہ ہے، میں نے اس کا بھی آغاز کیا تھا۔ اب اس کے ضمن میں آپ سے تمہیداً میں عرض کروں کہ یہ احساس صرف میرا نہیں تھا، بہت سے لوگوں کا رہا ہے کہ بہت اسراف شروع ہو گیا ہے، بہت تبذیر ہو رہی ہے، یہ جو ایک طوبار ہے جو رسومات کا، اس میں وقت صرف ہوتا ہے، آنا جانا بیٹھنا، وہاں اس میں کتنا ہمارا قیمتی وقت لگ جاتا ہے۔ پھر کراچی میں خاص طور پر محسوس ہوا کہ اب کوئی بارات جا رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ خود ہی ویسے ہی شامل ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ لے۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ روزانہ اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل قرآن ود اردو کو ضرور سبسکرائب کریں۔